الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کے افضل ترین مخلوق انسان ہے، اور اس انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. ایک تو ایمان والے، جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کلمہ اللہ کی جانب سے کامیابی کا معیار ہے. اب اس کلمے کی بنیاد پر جو اللہ کامیابیاں عطا فرمائیں گے، آیا ان کامیابی کے اندر کیا انسان موت سے بچ جائے گا؟ کیا یہ دنیا اس کا مستقل ٹھکانہ بن جائے گی، یا کچھ وقت بڑھ جائے گا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو وقت متعین ہے، اس وقت پر جس کو جانا ہے جا کر رہے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر دفن ہو جاؤ، موت وہاں سے آ کر اٹھائے گی. موت کو کسی قلعے میں داخل ہونے کی ممانعت نہیں ہے، اور بہانہ کچھ بھی بن جائے گا. ایک واقعہ لکھا ہے پرانی قوم کا. ایک شخص نے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی. اپنی بیوی کی محبت میں اس کو بچانے کے لیے اس نے ایک ایسا قلعہ بنایا جس کے اندر مچھر بھی داخل نہ ہو سکے، اور اس کے اندر خود بھی چلا گیا، اپنی بیوی کو ساتھ لے لیا اور وہاں رہنے لگا، اور یہ گمان کیا کہ اب تو موت نہیں آئے گی. لیکن قدرت ربانی تو اپنا کام کرنے پر مسلم ہے. اللہ کا حکم ہوا اور اسی گھر کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو گیا، اور اس کیڑے نے جا کر اس کی بیوی کو کاٹ لیا. اس سے زہر پیدا ہوا، وہ مر گئی. تو قلعہ بنانا کام نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے ہیں. فلسطین کے اندر جو مسجد اقصی ہے، اسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کی تعمیر کرا رہے ہیں. اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا کہ حضرت اللہ کی طرف سے وقت آ گیا. تو کہا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما دیں کہ اللہ آپ کا بندہ سلیمان آپ کے گھر کی تعمیر کرا رہا ہے، کچھ مہلت مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی جواب میں کہلوایا، جا کر ان سے کہو کہ اس گھر کی تعمیر ہمارا ذمہ ہے، تمہارا نہیں، یہ تو ہم کرائیں گے. اور یہ ضابطہ مسلم ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب یہ اجل کا وقت آئے گا، یہ لقمہ بنائے گی، اس وقت میں انسان کو سب چھوڑ کر جانا ہوگا. نہ یہ مال کام آنا ہے،
نہ یہ اولاد کام آنی ہے، نہ جسم کی توانائی کام آئے گی، نہ جوانی کام آئے گی، نہ بڑھاپے پر ترس کیا جائے گا، نہ انسان کی ولایت کام آئے گی، نہ انسان کا قطب ابدال ہونا کام آئے گا، نہ ولی و بزرگ ہونا کام آئے گا، حتیٰ کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے نہ نبی ہونا کام آیا ہے، نہ رسول ہونا کام آیا ہے، نہ بادشاہ ہونا کام آیا ہے، نہ مالدار ہونا کام آیا ہے۔ کوئی بھی معیار ایسا اس کائنات میں نہیں ہے جو انسان کو موت سے بری کر سکتا ہو، نہیں ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس سے گزرنا ہے۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہوگا۔ اس کا فنا یقینی ہے، یہ ختم ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر وہ ذرہ ذرہ، ہر وہ جاندار جو اس روئے زمین کے اندر وجود پا رہا ہے، اس سب کو ختم ہونا ہے، سب کچھ ختم ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی ختم ہوں گے، اللہ کی مقدس مخلوقات سب کے سب ختم ہو جائیں گی، اور اس روئے زمین کے اوپر بسنے والا ایک ایک کیڑا مکوڑا سب ختم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس ایک ذات اللہ کی ذات ہے، محض اللہ ہے جو زندہ رہے گا، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، ابتدا کو جتنی ابتدا کی ضرورت ہے اس سے پہلے اللہ ہے، انتہا کو جس انتہا کی ضرورت ہے اس کے بعد تک کے لیے اللہ ہے۔ اتنا ظاہر ہے ہر چیز میں نظر آئے گا، اور اتنا باطن ہے اگر تم دیکھنا نہ چاہو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور وہ امتیاز اللہ کی ذات کا ایسا ہے یہ پوری کائنات کے اندر کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی تمام کائنات کو فنا کریں گے، اس کے بعد معلوم کریں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے؟ وہ کہاں گے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، جو اللہ کے علاوہ اپنے آپ کے رب ہونے کا اعلان کرتے تھے، آج سامنے تو آئے۔ وہ شداد کہاں ہیں جنہوں نے جنتیں بنوائی؟ ہمارے سامنے تو آئے، ہم بھی تو دیکھیں ان کے کبر اور ان کے تکبر کو، ان کے فخر کو، ان کے غرور کو، سب کا سب مٹی میں ملایا جا چکا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جن چیزوں کو مٹ جانا ہے، جن چیزوں کو ختم ہو جانا ہے، ان چیزوں کے لیے کون سا غرور ہے، ان چیزوں کے لیے کون سا تکبر ہے؟ یہ تمام کا تمام وہ نفسیات کا ایک ماحول ہے جس کا اللہ کے یہاں کوئی نفع نہیں ہے۔ اس انسان کا دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرے جو اس کی ذات کو نفع پہنچائیں، اہل و عیال کو نفع پہنچائیں اور ختم ہو جائے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ ایسے کام کریں جو ہو سکتا ہے اس کو نفع پہنچائیں اور ہو سکتا ہے اہل و عیال کو پہنچائیں، لیکن ہمارا جو بنیادی نظریہ ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے، میرا یہ عمل اللہ کے یہاں محفوظ ہو جائے۔ اسی کو قرآن نے کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم نے اپنے پاس محفوظ کرنا چاہا ہے، جس کو تم نے اپنے تک رکھا ہے، وہ سب فنا ہوگا۔ اگر تم کسی چیز کو باقی کرنا چاہتے ہو، محفوظ کرنا چاہتے ہو، اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی ہے۔ جس مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں نکال دو۔ بچوں نے کہا ابو جان آج کا کھانا بہت اچھا کھانے کا ارادہ ہے، فلاں چیز کی رغبت ہے، بنوا لیں۔ بنوائیے، منع نہیں کیا جاتا، کھلائیے، اپنے اہل و عیال کو بہتر کھلائیے، بہتر پہنائیے، بہتر پڑھائیے، بہتر تربیت کیجیے، دیندار بنائیے، لیکن ہر ایک خرچ کے اندر یہ نیت کیجیے میرے رب کا حکم ہے ان کی پرورش اور تربیت کرنا، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے۔
اب کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ آج اس بچے کی میں پرورش کروں گا، یہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلائے گی اس کی ماں، اس کے بعد اس کی ضروریات کو پورا کروں گا میں، اور یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، اس کی تعلیم کا نظام بناؤں گا میں، یہ تعلیم حاصل کرے گا، یہ کامیاب ہوگا، اس کے کامیاب ہو جانے کے بعد ایک نیک رشتہ اس کا میں تلاش کروں گا، اور اس کا نکاح جہاں منسلک ہو جائے گا، اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے، ہم نے کر لیا، اب یہ ہمیں کھلائے گا۔ یہ ہماری معاملے داری ہے۔ معاشرے میں یہی تو ہوتا ہے، پہلے اولاد کو ماں باپ پالیں گے، اب اولاد ماں باپ کو پالے گی، اور پہلے ماں باپ نے اس کو پالا تھا۔ اب یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ چلتا ہے، یہ جو معاملے داری ہمارے یہاں ہوتی ہے، اس سے سب کچھ تو ہوگا، لیکن یہ جو خدمات ہماری بچے کے ساتھ منسلک تھی، ان خدمات پر اللہ کے یہاں سے کوئی اجر کا وعدہ نہیں ہے۔ اجر کے وعدے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کر رہے ہیں، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اس بچے کی تیمارداری اور پرورش سے میرا رب راضی ہو جائے اور میرا حق ادا ہو جائے۔